السلام علیکم فرینڈ، ویلکم ٹو ریسٹور ہیلتھ۔ دوستو آج ہم بات کریں گے ازیتھرومائسین اینٹی بائیوٹک کے بارے میں۔ ازیتھرومائسین اینٹی بائیوٹک بیسیکلی ایک میکرولائڈ اینٹی بائیوٹک ہے جو کہ بیکٹیریل انفیکشن کو باڈی میں کہیں پر بھی موجود ہو اس کو ختم کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ازیتھرومائسین بیسیکلی 15 ایٹم لیکٹون میکرولائڈ رنگ پر مشتمل ہوتی ہے جو کہ ایک سیمی سنتھیٹک ڈیریویٹو آف اریتھرومائسین ہے۔ یہ اریتھرومائسین کا ایک ڈیریویٹو ہے اور یہ بیسیکلی گرام پازیٹیو جو بیکٹیریا ہوتے ہیں ان کے خلاف بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ اس کے ڈیٹیل یوزز کیا ہیں، اس کی کنٹرا انڈیکیشن کیا ہیں اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہو سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں تاکہ اس میڈیسن کے بارے میں آپ کی ہر قسم کی کنفیوژن دور ہو سکے۔ تو آپ لوگوں کا قیمتی ٹائم ویسٹ کیے بغیر ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں۔ اگر ہم بات کر لیں اس کی انڈیکیشن کی تو یہ میڈیسن بیسیکلی جن ڈیزیز میں انڈیکیٹ کی جاتی ہے اس میں سرویٹائٹس ہے، جس میں بیسیکلی جو سروائیکل میوکوزا ہوتا ہے اس کی انفلیمیشن ہو جاتی ہے۔ مطلب فیمیل کے اندر وجائنا کے اندر جو سروکس ہوتی ہے اس میں اگر بیکٹیریا کے انفیکشن ہونے کی وجہ سے انفلیمیشن ہو گیا تو اس کو ٹریٹ کرنے میں یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ اس کو ریسپیریٹری ٹریک انفیکشن میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی سانس کی نالی کا انفیکشن جس میں ہمارے لنگز ہو گئے، گلا ہو گیا اور سانس کی جو نلی ہوتی ہے اس کے اندر اگر کہیں پر بھی انفیکشن ہے بیکٹیریا کی وجہ سے تو اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اس میں بھی یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ اس کو ملٹیپل مائلوما میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی آئز کے اندر اگر کسی بھی قسم کا انفیکشن ہے جو کہ بیکٹیریا کی وجہ سے ہو رہا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میڈیسن کو بیسیکلی اوٹائٹس میڈیا میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اوٹائٹس میڈیا میں اگر آپ کے کان میں کہیں پر بھی کسی بھی قسم کا انفیکشن ہے تو اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو جو بریڈی کارڈیا ہے اس کے اندر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سکن اور سافٹ ٹیشو انفیکشن میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اگر آپ کی سکن اور سافٹ ٹیشو کے اندر کسی بھی قسم کا انفیکشن ہو گیا، آپ کی سکن کے اندر کوئی بلسٹر بن گیا اور بیکٹیریا کی وجہ سے ہو گیا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یوریتھرائٹس میں بھی اس کو استعمال کیا جاتی ہے، یعنی آپ کے جو یوریتھرا ہوتا ہے، پیشاب کی جو اوپننگ والی نلی ہوتی ہے وہاں پہ اگر کسی قسم کا انفیکشن ہوا ہے تو اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تھے اس کے کچھ مین یوزز۔ اس کے علاوہ اس کو دوسری اور ڈیزیز میں بھی استعمال کیا جاتا ہے جو کہ کچھ خاص نہیں ہے۔ جن خاص ڈیزیز میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے وہ بیسیکلی یہی ڈیزیز ہیں۔ اگر ہم اس کی کنٹرا انڈیکیشن کی بات کریں تو بیسیکلی اس میڈیسن کو جو ہے نا آپ نے ایسے پیشنٹ میں استعمال نہیں کرنا جن کو ہائپر سینسٹیویٹی ہو اس کے کسی بھی انگریڈینٹ سے۔ اس کے علاوہ اس کو ہیپیٹک امپیئرمنٹ والے پیشنٹ میں بھی استعمال نہیں کرنا، یعنی ایسا پیشنٹ جسے جگر کا کوئی ایشو ہے جیسا کہ ہیپاٹائٹس وغیرہ ہو یا جگر کا اس کے علاوہ کوئی اور ایشو ہو تو ایسے پیشنٹ میں بھی اس کو آپ نے استعمال کرنے میں بہت ہی زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ اگر ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی بات کر لیں کہ اس کی میڈیسن کو استعمال کرنے کی وجہ سے کون کون سے سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں تو اس میں بیسیکلی اس کو استعمال کرنے کی وجہ سے جوائنٹس ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کولیسٹائسس ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ ریشز ہو سکتے ہیں اسکن کے اوپر، اینفلیکسس ہو سکتے ہیں یعنی جھٹکے وغیرہ پڑ سکتے ہیں، آپ کو اس کا ریئیکشن ہو سکتا ہے، اینجیو نیوریٹک ایڈیما بھی ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے وومیٹنگ ہو سکتی ہے یعنی آپ کو الٹی وغیرہ ہو سکتی ہے، ڈائریا ہو سکتا ہے، موشن وغیرہ لگ سکتے ہیں یعنی نوزیا ہو سکتا ہے، آپ کو الٹی جیسا فیل ہو سکتا ہے، ہیئرنگ لاس ہو سکتا ہے، سننے کے پرابلم ہو سکتے ہیں، آپ کو پیٹ کے اندر گیسز ہو سکتی ہے، فلیکٹولنس ڈیزینس ہو سکتی ہے، آپ کو یعنی آپ کو غنودگی ہو سکتی ہے، ورٹیگو ہو سکتی ہے یعنی چکر آ سکتے ہیں، آپ کو ہیڈ ایک یعنی سر میں درد ہو سکتا ہے، آپ کو فیٹیگ ہو سکتی ہے، بھوک کی کمی ہو سکتی ہے، پیلپیٹیشن ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ فوٹو سینسٹیویٹی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ ڈیفنس ہو سکتی ہے اور جی آئی ٹی ڈسٹربنس بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ اس میڈیسن کو استعمال کریں گے تو کچھ پیشنٹ کے اندر اس طرح کے سائیڈ ایفیکٹ ظاہر ہوتے ہیں جو کہ بہت کم ہوتے ہیں، اور جن پیشنٹ کے اندر اس طرح کے سائیڈ ایفیکٹ ظاہر ہو تو وہ اس میڈیسن کو بالکل بھی استعمال نہ کریں۔ تو دوستو آج کی میڈیسن کے بارے میں بس اتنا ہی۔ اگر اس کے بارے میں آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی کویسچن ہے، آپ کو کوئی بھی کنفیوژن ہے تو آپ کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کے پاس پہنچے ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے۔ اپنا رشتہ داروں کا اور گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اوکے، اللہ حافظ۔